آداب۔ آج میں آپ سے دکن کی ایک اہم مثنوی قطب مشتری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مثنوی جو ہے وہ صرف دکن کی نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری اردو مثنوی کی جو عشقیہ روایت رہی ہے اس میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر وجیح نے اس مثنوی کی تیاری میں اپنی تخلیقی قوت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے اس مثنوی کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، خاص طور سے کہ اس میں ماجرا نگاری کس طرح کی رہی ہے، اس میں کون کون سے کردار ہیں۔ میں نے اپنی اس گفتگو میں بتایا ہے کہ مثنوی کا قصہ کیسا ہے اور وجیح کی جو کردار نگاری رہی ہے وہ کیسی رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مثنوی کے متعلق اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں فنی سطح پر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بالکل اردو کے ایسے دور میں جو ابتدائی دور ہے اس میں وجیح جیسا باکمال شاعر اردو کو نصیب ہوا ہے۔ وجیح صرف باکمال شاعر نہیں ہے بلکہ وہ ایک باکمال نثر نگار بھی ہے۔ اس نے جو سب نثر لکھی ہے آپ اسے پڑھیں، وہ شاعری ہے، بیچ بیچ میں جو مقفع و مسجع عبارتیں آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں اس کی فنکاری ہے، اور خاص طور سے یہ جو قطب مشتری ہے اسے آپ پڑھیں تو اس حصے میں میری کوشش ہوگی کہ آپ سے اس مثنوی کے توسط سے وجیح کی شاعرانہ جو فنکاری ہے اور جو شعری تدابیر اس نے اختیار کی ہیں اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک طرح سے بات کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وجیح کا دور بالکل شروع کا دور ہے اردو کا۔ اس نے اپنے زرخیز تخیل سے اس دور میں بھی جس طرح سے فن پارہ تشکیل دیا ہے، نادر تشبیہیں استعمال کی ہیں اور خوبصورت تراکیب کے ذریعے سے بہترین استعارات کی مدد سے اپنا شعری فن پارہ مرتب کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس مثنوی میں سب سے پہلی چیز جس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے اور بجا طور پر وہاں نگاہ ٹھہرتی ہے وہ اس کی نادر تشبیہات و استعارات ہیں۔ وجیح کی تشبیہات جدت کا بہترین نمونہ قرار پاتی ہیں۔ دو مختلف چیزوں میں وہ اپنی غیر معمولی قوت اور اختراع سے کام لیتے ہوئے ایک ربط تلاش لیتا ہے، ایک مماثلت تلاش کر لیتا ہے۔ چند غیر مربوط دکھنے والی چیزوں میں ایک نقطہ انسلاک تلاش کر لینا اور پھر انہیں خوبی اور صفائی سے بیان کرنا وجیح کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ کچھ مثالوں سے جو میں نے ابھی بات کہی ہے وہ مزید واضح ہوگی۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ بکھری زلفوں سے اس کے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے اسے وہ کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ چھ نین اس کیس کالے منے کہ مچھلیاں دو سپڑیاں ہیں جالے منے۔ اب دیکھیے کہ پریشان زلف دیکھ کر شاعر کے ذہن میں جال کا تصور ابھرتا ہے جس میں دو آنکھیں قید ہیں اور یہ آنکھیں زلفوں میں پھنس کر جال کی مچھلیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ جال میں جو مچھلیاں پھنس جاتی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کالے گھنے بالوں میں دو آنکھیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جیسے دو مچھلیاں جال میں پھنس گئی ہوں۔ اب یہ تخیل ہے اس کا، شاعری ہے اور بیان اسی کا چل رہا ہے کہ اس نے جو شعری تدابیر استعمال کی ہیں۔ اب اس کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس طرح سے وہ اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں۔ ایک جگہ دیکھیے کہ معشوق کی آنکھ کے متعلق ایک شعر میں اس نے تشبیہ دی ہے اور اس کے لیے معشوق کی آنکھ کو آم کی پھانک کی طرح بتاتا ہے اور پتلی اسے بھنور کا تصور پیش کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جو پتلی ہے وہ اس کے ذہن میں بھنور کا تصور آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کی آنکھ کی پتلی جیسے آم کے پھانک پر بھنورا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ خیال
خود اپنے آپ میں کس قدر نازک ہے، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، وہ کچھ یوں ہی نہیں ہے مشہور ہے، بلکہ اس طرح کے اشعار سے یہ جو بات ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی، اس تصور کو مزید تقویت ملتی ہے۔ وہ شعر آپ بھی دیکھیں کہ دسے پتلی یوں نار کی اک میں، دسے پتلی یوں نار کی اک میں، کہ بیٹھا بھنورا انب کی پھک میں۔ امب آم، انک آنکھ، تو یہ تھوڑی سی دکن کی جو لفظیات ہیں شعری اور جو نثری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس پہ مشق بھی کرنی ہوگی، اور جب کلاسک پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری لغات سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ دسے مطلب دکھنا، پتلی مطلب کہ عورت کی آنکھ کی جو پتلی ایسے دکھتی ہے کہ اس میں جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بھنورا بیٹھا ہے، آم کا جو پھانک ہے اس پر بھنورا بیٹھا ہے۔ پھانک یعنی قاش اسے ہم بولتے ہیں، ٹکڑا ایک طرح سے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وجہی نے آس پاس کی چیزوں سے معشوق کی تعریف میں استفادہ کیا ہے، بلکہ عشق کے تقدس کے اظہار کے لیے ایسی عمدہ تشبیہیں بھی لے آتا ہے جو کسی عام شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی کہنہ مشق شاعر ہی ایسی تشبیہ لا سکتا ہے۔ انچل مسلح ہے، انچل اس مسلح ہے جبریل کا، صحتل تو صبح اس سرافیل کا۔ گویا صرف آس پاس کی چیزیں وجہی کے لیے شاعری کا کام نہیں دیتی ہیں، اس کی تشبیہات و استعارات کا کام نہیں دیتی ہیں، بلکہ جبریل کے مسلح تک اور سرافیل کی تسبیح کے دانے بھی وجہی کے لیے ایک طرح سے تشبیہ کا کام دے جاتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے اس طرح سے، تو یہ کب ہوگا؟ آپ تشبیہ کب دیں گے؟ جب آپ کا تخیل زرخیز ہوگا، جب آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تشبیہیں ایسی خوبی سے شعر میں پیوست ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کچھ بالکل الگ سے کوئی چیز جوڑ دی گئی ہے، کوئی پیوند ہے۔ وہ شعر کی جو کہنا چاہیے تخلیقی بنت ہے، اس بنت میں وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے اور اس کا ایک جزو خاص بن کر کے سامنے آتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ذہن ساتھ دے تو وہ باتیں جنہیں ہم غیر شاعرانہ تصور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ بھی اشعار کے قالب میں ڈھل کر دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تو وجہی کی نئی تشبیہات سے شاعری کے حدود میں ایک طرح سے اضافہ ہوا ہے، اس میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور شاعر کے لیے اظہاراتی سطح پر یہ ہمیں وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ شعراء نے معشوق کے سراپا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کئی شعری تخلیقات پیش کی ہیں۔ کئی مثنویوں میں سراپا کے بارے میں بیان ہے، مصحفی کی مثنوی ہے، اسی طرح سے مختلف جو شعراء ہیں ان کے ہاں آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، میر کے ہاں مل جائیں گی، جس میں محبوب کے سراپے کا بیان ہے، یعنی بال سے لے کر کے پیر کی انگلیوں تک سب چیزیں صاحب، آنکھ کے حسن کا بیان ہے، زلف کے حسن کا بیان ہے، رخسار کا بیان ہے، بھووں کا بیان ہے۔ تو ایک پورا سراپا کہنا چاہیے کہ بیان ہے۔ وجہی بھی آپ دیکھیں کہ معشوق کے مختلف اعضاء کو مختلف اشیاء سے تشبیہ دے کر کے سراپا نگاری کی مثال پیش کرتا ہے۔ ایک دو چیزوں کا بھی بیان ہوا، جیسے آنکھ کا بھی بیان ہوا، پھر اس سے پہلے زلف کا شعر میں نے پیش کیا تھا، ایک دو چیزوں کا بیان ہوا۔ ایک دو چیزیں اور بھی دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ باکمال شاعر ہے، کتنا بہترین فنکار ہے، کہ کس طرح سے اس کا تخیل ہمارے سامنے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی غیر مربوط چیزیں جو ہیں، بالکل منتشر چیزوں کے اندر ایک نقطہ پیدا کر لینا انسلاک کا، اور اس کو وہ سامنے پیش کرنا۔ معشوق کے رخسار پر زلف کی لٹیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے گلال پر سنبل کا سایہ پڑا ہوا ہے، لٹا آ رہا یوں سودھن گال پر، کہ سنبلی کے جیوں چھاؤں گال پر۔ آنکھ پر جو بھویں ہیں وہ وجہی کے مطابق ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے کہ فوج کے سر پر ترا ہے، اکھیاں پر بھواں چھند سوں چھائے ہیں،
کہ نزگاں سرال پر ترے لائے ہیں. ایک مقام پر ایک بہت ہی نادر تشبیہ ملاحظہ کرے، کہتا ہے کہ چمن تر نہ شبنم کے ہے آپ سوں، کہ منہ دھوئے ہیں پھول گلاب سوں. یعنی کہ چمن جو ہے شبنم سے تر نہیں ہے، بلکہ گلوں نے، پھولوں نے گلاب سے منہ دھوئے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ محبوب کی پشت پر چوٹی ہے، تو وجی کیا کہتا ہے کہ یہ چوٹی نہیں ہے بلکہ خط ثلث کا الف ہے. خط ثلث کا الف ہے، اس کی ذرا سی وضاحت ضروری ہے. خط ثلث خوش نویسی کے میدان میں خط نسخ کے جلی قلم کی تحریر، جس میں حرف کا دور، یعنی جب آپ گھماتے ہیں حرف کو لکھتے وقت، خوش خط لکھتے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا، جس میں حرف کا دور حرف کی شکل کی کل لمبائی کا 2 حصے اور سطح اس کی دگنی ہوتی ہے، سطح چوڑی ہوتی ہے. تو خط ثلث، اب یہ دیکھیے کہ وہ ہے تو شاعر، لیکن وہ خوشنویسی کی اس اصطلاح کا اپنی شاعری میں کس خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے اور تشبیہ کیا دیتا ہے. رہی چوٹی یوں پیٹ پر چھب سوں آ، پٹی پر اچھی جیوں الف ثلث کا. معشوق گھوڑے پر سوار ہو تو اسے الگ الگ انداز میں مختلف تشبیہات کی مدد سے بیان کیا گیا ہے. صرف وجی نے، بہت مختلف شاعروں نے بیان کیا ہے. کہیں لیکن وجی کے آپ دیکھیں، کہیں اسے دھوئیں میں روشنی یا انگارہ بتایا ہے اس نے، کہیں اسے اندھیری رات میں مشعل کے مانند بتایا ہے. تو گویا مختلف تشبیہات کی مدد سے وہ اسے بیان کرتا ہے. ہوئی سار شبرنگ ترنگ ہر 2 بار، دھوئیں میں اچھی جیوں جھمکتا انگار. دھوئیں میں جس طرح سے انگار جھمکتا ہے، نظر آتا ہے، روشن و تابہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے وہ چیز ہے. پدم جگمگے جوت سوں ناگ پر، کہ طاؤس بیٹھا مگر کاگ پر. سو شبرنگ ترنگ پر اچھے نار یوں، کہ مشل دسے رات اندھیا، کہ مشل دسے رات اندھاری میں جیوں. کہ جس طرح سے مشل جسے یعنی کہ قندیل رات، اندھیری رات میں، تاریک رات میں، شب دیجور میں جس طرح سے نظر آتی ہے، اسی طرح سے وہ چیز ناری کے اس پہ، یعنی کہ عورت کے اس پر نظر آتا ہے. گرد و غبار سے اٹی تاریک راہ کو بادلوں کا مسکن تصور کرنا بھی وجی کی تخلیقی ذہانت ہے. اس کے ہاں مختلف اس طرح کے تشبیہات آپ کو مل جائیں گے، جن تشبیہات کو پڑھ کر کے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ باتیں جن کو ہم غیر شاعرانہ تصور کرتے ہیں، جو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، ان کو کس ذکاوت کے ساتھ، کس تخلیقی ہنرمندی کے ساتھ وجی نے برتا ہے اور اسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. وجی کی جو تشبیہات ہیں، ان کا جو جلوہ ہے، جو تشبیہات و استعارات کا جو جلوہ ہے، وہ صرف معشوق کی تعریف میں سامنے نہیں آتا، بلکہ جو منظر نگاری ہے مطلب وجی کی، اس میں بھی اس کی یہ صلاحیت ہمارے سامنے آتی ہے. وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کی تصویر سامنے رکھ دیتا ہے. وہ جو شبلی نے کہا تھا نا کہ تخیل اور محاکات کی جو بات کی تھی کہ یہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ شاعری کر سکتے ہیں. تو جو کہنا چاہتا ہے اس کی تصویر رکھ دیتا ہے. گویا کسی چیز کی تصویر آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کی جزیات کو پوری طرح سے سامنے رکھیں، اور وہ کوئی بھی ایسا حصہ جو اس پورے منظر کو یا اس پورے کردار کی اس کو بڑھانے میں، اس کو کہنا چاہیے صحیح طرح سے پیش کرنے میں ذرا بھی اس کا اگر کنٹریبیوشن ہے تو اس واقعے کو ضرور بیان کرتا ہے. تو وجہ کہ ہے آج چیز آپ کو ملے گی. ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا کہ اس نے داستان میں تناسب کا خیال نہیں رکھا ہے. اب زیب داستان کے لیے اس نے، اب بھائی مریخ کا قصہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ذیلی قصہ ہے، اگر وہ نہ بھی بیان کیا جائے تو جو قطب شاہ کا جو قصہ ہے بھاگمتی کا، مشتری کا، وہ بالکل سامنے کا ہے، وہ پورا ہو جاتا مکمل قصہ. لیکن تناسب کا خیال نہیں رکھا ہے. اسی وجہ سے
اسے اس بات کا کہنا چاہیے کہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، اسے اس بات کا کافی موقع ملا ہے کہ وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے اسے تفصیل سے بیان کرے، جزیات بیان کرے اور اس میں اپنا وہ کمال دکھائے۔ اب جو اتارد کا جو کردار میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہت ہی ہوش مند کردار ہے، بہت ہی جاندار کردار، اس سے آپ واقف ہیں۔ مثنوی میں ایک موقع پر جہاں یہ کردار مشتری کا محل سجاتا ہے، وجیح نے اس موقع کی کیسی تصویر پیش کی ہے، اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ دیکھیے کہ جو محل سجاتا ہے اس کی تصویر دیکھیے کہ کہیں بن بنیا، کہیں سمت بہار، کہیں مرغ و ماہی، کہیں پھول جھاڑ، کہیں شیر شرزا، کہیں گنج ترنگ، کہیں باز بحری، کہیں پکلنگ، کہیں بت بت خانے ہو ریت پرست، کہیں نار ہو پرش یکٹھار مست، کہیں شاعراں شعر کہتے رہیں، کہیں چشمے امرت کے بہتے رہیں۔ تو وجہی کے ہاں صرف سراپا نگاری نہیں ہے، صرف کہنا چاہیے کہ جو تشبیہات و استعارات کی جو کاریگری ہے، جو کرافٹ ہے اس کا، وہ صرف محبوب کی آرائش و زیبائش اور اس کا جو حسن ہے اس کے بیان میں وہ اسے صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ منظر نگاری جو کرتا ہے وہاں بھی ان چیزوں کو وہ صاف نہیں کرتا ہے۔ اس نے جو ہے پرستان کے باغ کا جو نقشہ کھینچا ہے، خوشبو سے فضا معطر ہے، بنفشہ کی زلفیں مشکبار تھیں تو سرو ناش میں مگن ہے، مدہوش درخت قطار اندر قطار کھڑے ہیں، چڑیوں کے جو نغمے ہیں وہ سرور پرور تھے، کلیاں سراہیاں تھیں تو پھول پیمانے تھے، اس کے ساتھ ان گنت پرندوں کی خوشیوں اور ان کی چہچہاٹ اور خوشیوں کو جس انداز میں وجیح نے پیش کیا ہے، جو پرستان کا جو ذکر ہے، اس سے ہم ایک باغ میں پہنچ گئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ باغ ہے جس میں ہم سیر کر رہے ہیں۔ بنفشہ مشک پائی تھی بال میں، سرو رقص کرتے تھے آ حال میں، دو باز دو دھر جھاڑو درست ہو، یوں مسو ڈلتے تھے سب مست ہو، سرور رواں ہے مرغاں کے نالے تھے وہاں، سو طاؤس پنکھی طوطی کبک ہنس، پکڑ پیٹ لڑنے لگے ہنس ہنس، وہ سب خو ہو بلبل کے چالیاں پر، اچھلتے تھے مست ہو ڈالیاں پر۔ تو اس کی نظر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وجیح کی نظر کہاں رہتی ہے، وہ باریکیوں پر رہتی ہے، جزیات پر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ اور جو میں نے ذکر کیا آپ سے کہ محاکات کا بیان، محاکات کب کارگر ہے؟ جب جزیات ہوں، اس میں کام کی جزیات ہو، غیر ضروری جزیات نہیں۔ جو جس شے، کردار یا منظر کو ابھارنے میں اگر کسی طرح کا کوئی کنٹریبیوشن ہے کسی بھی حصے کا، اس کا بیان ضروری ہے، یعنی جس سے وہ منظر متحرک ہو جائے، جس سے وہ کردار، اس کردار میں جان پیدا ہو جائے، تو اس طرح کی تفصیل کو وہ چھوڑتا نہیں ہے وجیح۔ تو پرستان کی جو پوری تصویر ہے اس کی اسی عادت کے طفیل ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، جو جزیات کو بیان کرنے کا اس کا وہ ہے۔ تو تناسب کی کمی کا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ حصہ ذرا زیادہ ہو گیا، یہ حصہ ذرا کم ہو گیا۔ بھئی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم جب اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف معشوق کے عشق کا بیان، جو اس کے حسن کا بیان ہے، اس کو اس نے عمدگی سے نہیں بیان کیا، بلکہ وہ جو منظر نگاری بھی کرتا ہے وہاں بھی جو جس طرح کی وہ تراکیب استعمال کرتا ہے، جو جزیات بیان کرتا ہے، اس سے ایک سما وہ باندھ دیتا ہے۔ اسی طرح اتارد کا مشتری کے محل کو راستہ کرنے کا ہم منظر نہیں بھولتے ہیں ابھی، جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری تفصیلات نہیں دیتا ہے، وہ جو اہم تفصیلات ہیں ان کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو وجیح اس مقام پر بھی بہترین منظر نگاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں وہ دکھاتا ہے کہ دنیا بھر کی دوشیزائیں اور حسینائیں شہزادے کو منانے کے لیے اور اسے رجھانے کی غرض سے بلائی گئی ہیں۔ یعنی والدین جب دیکھتے ہیں کہ بیٹا جب خواب سے جگا ہے تو اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اور وہ کسی ناظرین کو دیکھ کر کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اب اس کا دھیان ادھر سے ہٹانے کے لیے، اس کی توجہ اس ناظرین کے خیال سے اسے ایک طرح سے نجات دلانے کے لیے والدین کیا کرتے ہیں کہ آس پاس سے جہاں سے بھی انہیں ممکن ہو سکا ہے حسینائیں بلائی جاتی ہیں۔ تو اس کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے یہ جو ساری کارروائی ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اس کا پورا جو ہے بیان ہے
جو چین ہو مارچین کے تھے بتاں، سو خوش طبع خوش فہم خوش صورتاں، ہر خوب محبوب بت پارسی، بدن جیوں تھی جتی اچھے آرسی، جو سہیلیاں دو جھمکائیں مکھ نور کوں، دیوانہ کریں چاند ہور سور کوں، کدھی کوئی کھڑی رہتی آ سامنے، کدھی شاہ پر کرتی کوئی آمنے، کدھی کوئی کھلاتی تھی پانا، یعنی کوئی پان آ کر کھلا رہا ہے، کدھی کوئی پکڑتی تھی پیک دانا، یعنی بالکل اس کے حضور میں ساری یہ حسینائیں دوشیزائیں اس کا کہنا چاہیے کہ اس کو ایک منانے کے لیے اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ وہ جو پریشان ہے اس سے اس کو نجات دلانے کے لیے اس پریشانی سے حاضر ہوتی ہے۔ تو اس جگہ بھی وجی نے جس طرح سے منظر کشی کی ہے وہ بہت کامیاب ہے، بہت ہی کہنا چاہیے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو اس میں بہت ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ شاعری کس طرح ہوتی ہے۔ شاعری کوئی آسان کام نہیں ہے، آج کل عام طور پر جس طرح سے اسے ایک آسان مشغلہ سمجھ لیا گیا۔ کلاسک پڑھیں آپ، اس سے آپ کو اس کا تصور ملے گا، آپ کو سمجھ پیدا ہوگی کہ شاعری دراصل کیا چیز ہوتی ہے۔ مبالغے سے اس کی بے انتہا رغبت سے کہیں کہیں آپ کو جو جذبہ احساس کی جو تصویر ہے اس میں فطری پن کم ہوتا ہوا محسوس ہوگا، لیکن زندگی کے طفیل اس سے جو ٹھوس تجربہ حاصل ہوا ہے اور مشاہدے سے جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ جب اس کو اس کے ساتھ بیان کرتا ہے تو بات ذرا سا بن جاتی ہے۔ کہیں کہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مبالغے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ فطری پن کم ہو گیا، لیکن چونکہ وہ بہت ہی جہاں دیدہ شخص ہے وجہی، اس وجہ سے اس جہاں دیدگی کی وجہ سے، اس آگہی کی وجہ سے، اس تجربے کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو تجربہ اڈیل دیتا ہے اس میں، اس سے وہ چیز وہ جو مبالغہ ہے اس مبالغے میں کمی آتی ہے۔ مبالغہ ذرا سا آپ اسے برداشت کر لے جاتے ہیں، کمی کیا آتی ہے اس سے وہ گوارا ہو جاتا ہے۔ وطن چھوڑنا آپ دیکھیں کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی، جو بھی اس تجربے سے گزرتا ہے وہ اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اب شہزادہ ہے، ساری سلطنت ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ اسے چھوڑ کر کے بنگالہ جا رہا ہے، تو ظاہر ہے خود وجہی وہ اپنا وطن چھوڑنے پر شہزادے کے لیے ساتھ میں جب مہم پہ جاتا ہے تو وہ اس تجربے سے گزرتا ہے، اسے بھی اس کی محبت ہے، اور اس کا جو ہیرو ہے ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی سلطنت ہی ہے، تو اسے بھی تو محبوب سرزمین کو چھوڑ کر باہر جاتا ہے۔ اس موقع پر وجہی نے اس کے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں جو بالکل فطری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ شہزادہ بنگال کی مہم پر روانہ ہونے والا ہے اور اپنے والدین سے جدا ہو کر کے جا رہا ہے۔ جدائی کا یہ منظر دیکھے، نیم چاند سوں دونوں گھٹنے لگے، یعنی کہ آدھے چاند کی طرح جس طرح سے ماں باپ گھٹنے لگے، ستارے اکھیاں میں تھے تٹنے لگے، کہے شاہ باپ کو پھر یوں بات کہ میں دل کے ہاتھ ہوں نہ دل میرے ہاتھ۔ تو شہزادہ کیا کہتا ہے کہ نہ دل میرے ہاتھ میں ہے نہ میں اپنے ہاتھ میں ہوں، نکلنا کسے گھر تی بھاتا رہے، کسے مطلب پسند آتا ہے، خوش آتا ہے، مجھے دل یوں سمتی لجاتا رہے۔ تو مشتری کا دیدار خواب میں ہوتا ہے، اس کی محبت میں شہزادہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جاتا ہے اور پھر وہ وہاں وہ پوری منزل سیر کرتا ہے، وہاں سے منزل سر کرتا ہے، مختلف آفات اور کہنا چاہیے کہ مشکلوں کو طے کرتا ہوا وہ کامیاب ہوتا ہے، سرخ رو ہوتا ہے، اور سرخ رو ہو کر کے وہ پھر اپنے وطن واپس آتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وجہی نے جہاں کہیں بھی جذبات و احساسات کو پیش کیا ہے اس میں اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اس نے جزیات کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ وجہی کی خوبی یہی ہے کہ وہ مختلف رنگوں کے میل سے خاکوں میں حقیقت سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بھرپور مؤثر شعری تخلیق اس طرح سے اس نے پیش کی ہے۔ دکن کی مثنویوں میں قطب مشتری کے امتیاز کی ایک وجہ وجہی کا شاعرانہ بیان اور تفصیل کے ساتھ واقعات کو بیان کرنے کا اس کا رجحان بھی ہے۔ اس نے اس مثنوی میں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا دل کھول کر استعمال کیا ہے، پھر وہ تشبیہات و اشتراحات کی ندرت کا معاملہ ہو، یا پھر مبالغہ آرائی کے ذریعے ایک سما باندھنے کا قصہ ہو، یا پھر جذبہ و احساس کی حقیقی تصویر کشی کا معاملہ، اس نے انتہائی چابک دستی سے ان تمام مقامات مؤثر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کو
آج آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس لیکچر سے یہ فائدہ ہوا ہوگا کہ قطب مشتری کے اندر جو وجہی نے جو فنکاری کی ہے، جو ادبی تدابیر اختیار کی ہیں، اس کی سمجھ بھی بڑی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔